बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 25। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर अडयाला जेल से। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रात के 2 से 3 बजे के दरमियान का वक्त है। अभी भी इस वक्त भी ठिठुरती हुई इस रात में इमरान खान की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अडयाला जेल के सामने बैठे हैं, धरना दिए हुए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अडयाला जेल में मौजूद कर्नल ने तमाम कवानीन को पाश पाश करते हुए इमरान खान के ख़ानदान तक उनको रसाई देने से इनकार किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान का कानून ये मुतय्यन करता है बल्कि इंटरनेशनल कवानीन भी, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी, तमाम इंटरनेशनल कवानीन भी इस चीज़ की के पाबंद बनाते हैं पाकिस्तानी रियासत को, हुकूमत को, कि वो किसी भी जेल में कैदी जिसको भले सज़ा हुई है या नहीं हुई, उसके जो ख़ानदान है उस तक और उसके वकला तक उसकी रसाई को यकीनी बनाए। इमरान खान साहब को आजकल कैद तन्हाई में डाला हुआ है, साथ साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी के ऊपर भी वैसे ही मुजालम किए जा रहे हैं। उनके ख़ानदान से भी किसी किस्म की उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसी सिलसिले में मंगल के दिन, हर मंगल के दिन मुलाकात होती है। मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनें और साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, चाहने वाले, वो तमाम अडयाला जेल के बाहर पहुँचे। जेल से दूर ही एक बार फिर उन्हें रोक लिया गया। इस वक्त वो धरना दिए पिछले कई घंटों से जेल के सामने बैठे हैं। ठिठुरती हुई रात है। अभी यही वो वक्त है जिसके बाद ये पानी फेंकते हैं, तशद्दुद करते हैं रात के 3 बजे 4 बजे। अगले चंद घंटों में क्या होता है वो भी अपडेट होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करवा चुके होंगे। सुबह ये व्लॉग आपके सामने 6-7 बजे आ जाता है, तो अगर कोई अपडेट हुई तो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये पिछले कई हफ्तों से इन्होंने ये वतीरा बना लिया हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ ये मुलाकात नहीं करवा रहे। एक अच्छा इकदाम जो हुआ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो नौजवान हैं, माज और उनके साथी, उन्होंने किया कि उन्होंने अनाउंस किया कि हर मंगल को जब वो बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अडयाला के सामने धरना देंगे तो वो लंदन और मैनचेस्टर और दूसरी तमाम जगहों पर बरतानिया में भी बैक वक्त धरना होगा। पहली दफ़ा जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोगों ने उन पर प्रेशर डाला कि ये आपने क्यों कर दिया अनाउंस, आपने तहरीक इंसाफ के नाम से क्यों अनाउंस कर दिया, आप तो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार नहीं हैं। इस तरह की बातें जो उन्होंने मुझे बताई उनसे जब मेरी बात हुई, तो उन पर प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस धरने को कॉल आउट कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने भी और कुछ और दोस्तों ने भी उनको कहा कि आपको हर सूरत एहतजाज करना चाहिए। आपको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते तो उसके बगैर करें। हम अपील करेंगे लोगों को कि आप हर सूरत एहतजाज करें और लोग आपको सपोर्ट करें। वही हुआ, नौजवानों ने एक अच्छा इकदाम लिया। एक हफ्ते तो उन्होंने मजबूरी में वो कैंसिल किया, अगले ही हफ्ते के लिए उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट कर दी, मीन आज 23 तारीख के लिए। आज बहुत ही अच्छे मनाजर देखने को मिले बरतानिया में कई मुकामात पर, मैनचेस्टर हो, लंदन हो, लूटन हो, इन तमाम जगहों पर और भी कई जगहों के ऊपर पूरी दुनिया में कुछ जगहों पर आज और कुछ पर कल अब मुजाहरे हो रहे हैं। नौजवानों ने कमर बांधी है, तो आप देखिए कि जो हमारे पुराने बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। सियासत में एक बात याद रखिए कि सियासत में लोगों की मजबूरी होती है। जो सीनियर लोग होते हैं, जो कोई ओहदेदारान होते हैं, वो अगर आप कोई काम करें तो उन्हें मजबूरन आपके साथ आके खड़े होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं खड़े होंगे तो उनका जो ओहदा होता है, उनकी जो चौधराहट होती है, वो चैलेंज हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप काम करने लगते हैं तो कई जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, शुरू में प्रेशर डालेंगे। रेड टेपिज़म इसी को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी इसी को कहते हैं। आप ओहदेदार नहीं हैं, आपके पास इजाज़त नहीं है, आपने किससे मशवरा किया, किसकी इजाज़त से किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने दिन देने थे चंद, और इसी चक्कर में वो एहतजाज कई दफ़ा नहीं होने देते। 2-3-4 वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि उनको लगता है कि किसी और ने एहतजाज की कॉल दे दी, एहतजाज हो गया तो उनकी थानेदारी, उनकी जो नंबरदारी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि कोई और लीडरशिप पैदा हो गई है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो डीएनए है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, यहाँ पर ख़ुद से इक़्तिदार मुंतकिल करने का कोई रुझान नहीं है।
وہ بھلے اوپر نواز شریف صاحب کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہو یا نیچے کسی پولیٹیکل پارٹی کا عہدیدار ہو، 10-20 سال سے ایک ہی عہدیدار چلے آ رہے ہیں، وہ بالکل نوجوانوں کو کوئی اپنی پوزیشن دے کے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اقتدار کی منتقلی جو ہے یہاں موت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وہ بھلیا سی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، وہی والی بات ہے کہ مرنا تو ہم نے ہے نہیں، تو جب مرنا ہے تبھی ہمارے پاس جو کوئی پوزیشن ہے، کونسلر کی ہے، بی ڈی ممبر کی ہے، وارڈ ممبر کی ہے، جو بھی پوزیشن ہے وہ تبھی ہم نے دینی ہے جب ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ یہی کام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اکثر ہم نے ہوتے دیکھا ہے، اب تو کلوزلی واچ کیا ہے۔ اچھا، پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کھڑپینچ قسم کے عہدیدار ہوتے ہیں کئی، یہ نہیں کہ وہ کوئی بددیانت ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کھڑپینچ ہوتے ہیں۔ کھڑپینچ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ڈائسفورا کے اندر انہوں نے ہر جگہ پر اس کے ساتھ تعلقات رکھے ہوتے ہیں، امبیسی کے اندر بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اسی سے ان کا ذرا شباب بھی بنتا ہے۔ اگر امبیسی کا کوئی فنکشن ہو اس میں ان کو نہ بلایا جائے تو پھر بھی ان کی تھانے داری، نمبرداری جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں امبیسی بھی ان کے اوپر ایک خاص قسم کا انفلوئنس نہ دکھنے والا اپنا برقرار رکھتی ہے، کئی دفعہ ان سے منت کرتی ہے، سماجت کرتی ہے، دیکھیں آپ امبیسی کے سامنے احتجاج نہ کریں، فلاں جگہ کر لیں، اس دفعہ نہ کریں، اگلی دفعہ کر لیں۔ تو وہ جو پاکستان کے اندر ایک بھائی چارے والا ہوتا ہے نا، آپ جناب چلیں کوئی بات نہیں، تھوڑی کو ہاتھ لگا لیا، منت کر لی، آپ تو بھائی ہیں، تھوڑی سی بیچ میں دھمکی بھی لگا دی، آپ کے وہاں رشتہ دار بھی ہیں، یہ سب کچھ کروا کے احتجاج کو جو ہے وہ منورنگ کر کے اکثر اوقات جو ہے وہ ختم کروا دیا جاتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے تعلقات، آپ کی پوزیشن، آپ کی بڑھتی ہوئی عمر یا کوئی اور وجوہات جو ہیں وہ کچھ ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سٹیپ پیچھے ہونا چاہیے اور کسی نوجوان کو کہنا چاہیے کہ تم اناؤنس کرو۔ اور میں یہی کہوں گا امبیسی والوں کو، اپنے دوستوں کو یا کسی اور کو جن کے ہاتھوں میں مجبور ہوں کہ میں تو نہیں کر رہا، فلاں کر رہا ہے، اور پھر میں بھی آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اس سے تھانے داری جو ہے وہ خراب ہوتی ہے ان عہدیداروں کی۔ تو وہ اکثر جو کوئی نوجوان یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکاتے ہیں۔ سبھی نہیں کرتے، بہت سارے عہدیدار سپورٹیو بھی ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے بھی ہیں، نظر بھی آتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے، لیکن کئی ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے معاذ اور ان کی ٹیم کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ینگسٹرز ہیں، انہوں نے یہ کمر باندھی، اور شروع میں ان کو شاید یہ لگتا ہو کہ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن دیکھ لیں نہ صرف آج لوگ آئے ہیں بلکہ سبھی آپ کے ساتھ آج کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جب کسی بھی چیز میں سکسیس ہو جاتی ہے تو سبھی اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں، جب فیلئر ہوتا ہے تو کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہوتا۔ تو نوجوانوں کو میرا پیغام ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں، عمران خان جو ہیں وہ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ آپ کو دوسرا راستہ بتا رہے ہیں اس راستے کا ابھی اس وقت کوئی امکان نہیں ہے، ہوگا تو وہ عمران خان صاحب ہی طے کریں گے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ آپ کے ذمہ احتجاج ہے، آواز اٹھانا ہے، جہاں آپ کو موقع ملے آپ احتجاج کیجیے۔ آج جیسے لندن اور یو کے دوسرے شہروں میں ہو رہا ہے، میں توقع کروں گا کہ اگلے منگل کو امریکہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی جو ہماری جماعت کے اکابرین ہیں، بہت ہی معزز ہمارے دوست ہیں، وہ سب بھی کمر باندھیں گے اور اسی طریقے سے اس احتجاج میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈالیں گے۔ اب چلتے ہیں ذرا اگلی خبر کی طرف۔ لیبیا کے آرمی چیف طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور فوج کے متعدد سینئر افسران بھی اس طیارے میں موجود تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے 4 لوگ تھے، کوئی کہہ رہا ہے 4 سے زیادہ تھے۔ لیبیا کے یہ وہ آرمی چیف نہیں ہیں جو حال ہی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملے، وہ حفتر، خلیفہ حفتر ان کا بیٹا صدام ہے۔ وہ جو لیبین نیشنل آرمی ہے، وہ ایک متحارب گروپ انہیں کہیں یا ایک یہ لیبین یونٹی جو گورنمنٹ ہے، یہ اس کے آرمی چیف ہیں جو آج جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ میرا خیال ٹرکی جا رہے تھے یا وہاں سے آ رہے تھے، انقرہ کے قریب ان کا جہاز گر کر تباہ ہوا ہے، جس میں تمام لوگ جو اس طیارے کے اندر تھے وہ مارے گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، کوئی زندہ نہیں بچا۔ یہ وہ والا فیکشن ہے لیبیا کا جس کو اقوام متحدہ ریکگنائز کرتا ہے، جو یونٹی گورنمنٹ ہے، یہ اس کے آرمی چیف تھے۔ وہ جو دوسرا خلیفہ حفتر اور ان کے صاحبزادے صدام حفتر، انہوں نے اپنا ایک گروپ اور اپنا ایک ملیشیا یا آپ کہیے کہ اپنی ایک فورس بنائی ہوئی ہے، اور یہ آپس میں دونوں نبرد آزما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ اور دوسری جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ ان کو اسلحہ بیچنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف لیبیا کے اندر کوئی بھی اس وقت پراپر گورنمنٹ انسٹال نہیں ہے۔ کچھ حصہ آپ کو کل بھی بتایا تھا، 60% کے قریب حصہ جو ہے وہ حفتر گروپ کے پاس ہے، اور باقی جو 40% کے قریب تقریباً حصہ ہے وہ جو یہ یونٹی گورنمنٹ ہے، جن کا آرمی چیف ابھی طیارے کے اندر جاں بحق ہوا ہے، ان کے پاس ہے۔ تو یہ ایک
ڈیولپمنٹ لیبیا سے سامنے آئی ہے. پاکستان میں تو لوگ ملا جلا رجحان تھا, کچھ لوگ بہت افسوس کر رہے تھے, کچھ کم افسوس کر رہے تھے اس ہلاکت پر, اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کون کس کا طیارہ گرا ہے, کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہوئی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر دوبارہ سے پی آئی اے کی نجکاری ہے, اس پر پڑا ہوا شور ہے. سب سے پہلے تو ہم نے ایک معذرت کرنی ہے. معذرت ہم نے یہ کرنی ہے کہ یاد کیجئے اس سے پہلے, آج سے کوئی 6 مہینے پہلے شاید, یا زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا, پی آئی اے کی پہلے ایک بولی لگ رہی تھی, اور اس وقت بلو ورلڈ سٹی جو سونو ٹی وی کو بھی شاید اون کرتے ہیں, انہوں نے 10 ارب روپے کی بولی لگائی تھی. آپ نے, ہم نے, سب نے ان کا مذاق اڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ کیا مذاق ہے. تو ہمیں سب کو یہی لگا کہ یہ جو خریداری ہے یہ حرامی پنی ہے. 10 ارب کے اندر پی آئی اے, مطلب 10 ارب میں تو کوئی ایک جہاز بڑا نہیں ملتا, تو پوری پی آئی اے 10 ارب کے اندر کیسے بک جائے گی اور کیسے خرید لیں گے. اور سب نے, ہم نے ان پر تنقید کی. ظاہر ہے وہ بولی پوری نہ ہوئی اور وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ جو بولی لگی ہے وہ دنیا کو بیوقوف تو بنا رہے ہیں. جیسے یہ دیکھیے, یہ جو تھوک والے ترجمان ہیں, معذرت ایک دفعہ پھر تھوک کی بات میں نے کر دی, لیکن چلیں چلتے چلتے بات کی ہے تو یہ دیکھ لیجئے ویڈیو پر. یہ جو آپ سب کو پتہ ہے ان کا, مشرف زیدی صاحب, یہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے لیے شہباز شریف کے اسپوکس پرسن ہیں. اصل میں تو یہ چودھری صاحب کے بندے ہیں, مین جنرلز کے بہت قریب ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اسپوکس پرسن ہیں, یہ یالدہ حاکم کے شو پر گئے تھے, تو وہاں انہوں نے بہت سارے جھوٹے دعوے کیے تھے, نمبرز فج کیے تھے, جھوٹی انفارمیشن دی تھی عمران خان کی ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ. لیکن جہاں جہاں یالدہ حاکم نے انہیں کارنر کیا, کاؤنٹر کیا, وہاں پر ان سے جب جواب نہیں پڑ رہا تھا تو یہ انگلیوں کے اوپر تھوک لگا کر صفحے پلٹ رہے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو تھوک والا ترجمان کہا تھا. تو یہ جو تھوک والے ترجمان ہیں, یہ ایک دفعہ پھر مارکیٹ میں آئے ہیں, اور انہوں نے اب یہ جو پی آئی اے کی سیل ہے اس کو نیا ٹوسٹ دینے کی کوشش کی ہے. اسی طریقے سے ایگزیکٹلی جیسے انہوں نے نمبرز کے اوپر یالدہ حاکم کے سامنے غلط بیانی کی تھی, جھوٹ بولے تھے, بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اب یہ پورا جو بیانیہ ہے, نیریٹو ہے نیا, اس میں بھی وہی انہوں نے سپن دینے کی کوشش کی ہے. اب جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے بھی تنقید کی تھی بلو ورلڈ سٹی پر, اور آج ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے. افسوس ہونا تو نہیں چاہیے ویسے, تب بھی برا کام ہو رہا تھا, آج بھی ہوا, لیکن میں عذرا تفنن کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 10 ارب کو ہم بڑا معیوب سمجھ رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے, اور آج وہی سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے دوبارہ کیا گیا, لیکن اس دفعہ پیکیجنگ ڈفرینٹ ہے. جیسے مشرف زیدی دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے یا مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان تمام نمبرز کو آپ کے سامنے کہ 135 ارب میں پی آئی اے کو بیچا, اور مشرف زیدی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار 10 ارب میں بک رہی تھی, اس بار 135 ارب میں بکا, کیونکہ شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ پی آئی اے 10 ارب سے زیادہ کی بک جائے گی, اس لیے پچھلی دفعہ ہم نے بولی جو ہے اس کو کامیاب نہیں کیا تھا. دیکھ لیں ہم کامیاب ہو گئے اور پی آئی اے ہم نے 135 ارب میں بیچی. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اب جو نئی پیکیجنگ ہے اس میں بھی پی آئی اے 10 ارب میں ہی بیچی ہے, باقی پیسہ سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے, اور اپنی کمپنی جو ان کی کمپنی ہے اب پی آئی اے, کیونکہ اب انہوں نے خرید لی, عارف حبیب گروپ اور کنسورشیم کی وہ کمپنی ہے, اب وہ 10 ارب اسی کے اندر لگائیں گے, اپنی کمپنی میں, اپنے ہی بزنس میں لگائیں گے. تو پی آئی اے پہلے بھی اگر بلو ورلڈ سٹی خریدتا 10 ارب میں, اور اگر انہوں نے اس ایئر لائن کو چلانا ہوتا کامیابی کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ انویسٹ کرتے, تو ابھی والی کمپنی بھی انویسٹ کرے گی. تو یہ جو آپ یہی کہہ لیجئے کہ مس ریپرزنٹیشن کہہ لیں, دھوکہ کہہ لیں, فراڈ کہہ لیں, سے جو بھی کہنا ہے, اس پوری جو پیکیجنگ کر کے آپ کے سامنے 135 ارب کو پیش کیا جا رہا ہے, اصل میں بلو ورلڈ سٹی والی ہی قیمت ہے, اور وہی واردات ہے, لیکن صرف پیکیجنگ جو ہے وہ نئے سرے سے تبدیل کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہے. ایک اور اس میں انٹرسٹنگ جو ہے ڈائمنشن ہے جو سامنے آئی ہے, اور وہ ڈائمنشن ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن نے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈیل کا وہ حصہ بنیں گے. کم از کم میڈیا کے اوپر یہ رپورٹ ہو رہا ہے, حتمی طور پر اعلان ہو جائے گا آنے والے دنوں میں کہ وہ ایسا کریں گے کہ نہیں. لیکن یاد کیجئے, ہم نے اب سے 2-3 دن پہلے آپ کے سامنے, 2 دن پہلے غالباً ایک غلط شعر پڑھا تھا. شعر کا وزن بھی غلط تھا, مصرع بھی غلط تھا, ابھی بھی غلط ہی پڑھ رہا ہوں گا. آئی ایم ناٹ دیٹ گڈ ود پوئٹری. اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو میں تیری, ہاروں تو میرا. مجھے پتا ہے یہ شعر ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہوگا, اس کا وزن شزن میں نے ٹانگیں شانگیں اس کی توڑ دی ہوں گی, لیکن ہم نے اس دن آپ کو یہ شعر سنا کر یہ بتایا تھا کہ فوجی فرٹلائزر نے بڈنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جیتے گا اس کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں گے.
तो आज जैसे ही आरिफ हबीब ग्रुप ने 10 अरब रुपए में ये PIA जीत ली, लूट ली, जो भी आपने कहना, इसमें आरिफ हबीब साहब का कसूर नहीं है। वो तो बहुत ही एक मोतबर बिजनेसमैन है, बहुत ही उनकी एक मैं ये कहूँगा कि बहुत ही वर्सटाइल किस्म की उनकी पूरी एक इंडस्ट्रियल जो एम्पायर उन्होंने खड़ी की है, और उनकी एक पूरी स्टोरी है कैसे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बिजनेसमैन है, उनको जो अच्छी डील मिली उनका हक है, और वो बता भी रहे हैं कि आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें ये कहा था कि बाहर की कंपनीज़ भी PIA ख़रीदना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग PIA ख़रीदें। तो उन्होंने तो सीधा सीधा बता दिया, और एज अ बिजनेसमैन जो बेहतर डील उनको मिली वो उन्होंने ले ली। लेकिन असल में तो इसमें सारी कारस्तानी हुकूमत की अपनी है, जनरल्स की अपनी है। तो अब जैसे ही PIA को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत लिया, ख़रीद लिया, साथ ही टेलीविज़न पर ख़बर आई कि अब फौजी फर्टिलाइज़र इसका हिस्सा बन जाएगी। हम ये चीज़, ये खबर आपके सामने 2 दिन पहले रख चुके हैं कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र उसी के साथ जाएगा जो इस बिड को जीत लेगा, क्योंकि उन्होंने जीती हुई टीम के साथ जाना है। अब अगली खबर आपको दे दें, हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं, और फ़ौजी फर्टिलाइज़र डिनाई कर दे अगर हम गलत खबर दे रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र या उसके अलावा कोई और इदारा जो हमारे जर्नल्स ने बना रखा है, उन्होंने एयरलाइन का एक लाइसेंस लेकर भी रखा हुआ था। पहले उनका दिल था कि सीधा सीधा PIA ख़रीदने, फिर उन्हें लगा कि ये सीधा सीधा मुनाफे का काम नहीं होगा, तो पहले किसी और को ख़रीदने दें, फिर बीच में शामिल हो जाए। अब हो सकता है फ़ौजी फर्टिलाइज़र 25% शेयर रखे इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि 25% नहीं रखेगा, इससे ज़्यादा रखेगा। और आज ही आपको ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि एवेंचुअली फ़ौजी फर्टिलाइज़र इस हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद या तो अपने शेयर्स बेच देगा बहुत प्रॉफिट लेके, और या हो सकता है कि पूरी एयरलाइन ही या मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें फौजी फाउंडेशन ही कल को आपको नज़र आए। लेकिन असल जो डिजिटल डिफरेंस आपने देखा है वो ये देखा है कि जैसे ही आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA को ख़रीद लिया, बोली जीत ली, साथ ही फौजी फाउंडेशन की एंट्री हो गई, जर्नल्स इंटर हो गए, और उन्होंने कहा कि हम इस कंसोर्शियम के साथ जाएंगे। कम अज़ कम मीडिया ये बता रहा है, हमारा एनालिसिस पहले से 2 दिन पहले से यही था कि फौजी फाउंडेशन उसी के साथ जाएगा जो इस बिड को जीतेगा। तो समरी करते हुए आखिरी लाइन आपके सामने यही रखूँगा कि जो कुछ पहले था, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी 10 अरब में ख़रीद रहा था, वही सब कुछ अब हुआ है। एक एक जहाज़ शायद इतने का होगा 10 अरब का, जितने में ये पूरी एयरलाइन बेच दी गई। और जैसे मुशर्रफ ज़ैदी आपके साथ चक्कर कर रहे हैं ये कह के कि पहले 10 अरब, अब 135 अरब, पहले भी 10 अरब था, अब भी 10 अरब है, सिर्फ आंख का धोखा है। पैकेजिंग इसकी डिफरेंट है, क्योंकि एक एक तैयारा जो बोइंग 777 या एयरबस हैं A320, ये एक एक तैयारा जो है वो उनकी कीमत तकरीबन 30-31 अरब तक, जो मॉडर्न तरीन प्लेन हैं वो जो PIA के पास हैं उनकी बनती है। तो PIA के जो सारे तैयारे हैं 777, 320, उनको अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, तो आप शॉक हो जाएंगे कि किस कीमत के ऊपर इन सब को बेचा है। बहरहाल एक लकी रानी सर्कस चल रही है, दोनों तरफ भतीजी कह रही है कि मैंने पंजाब एयर बनानी है, मीन सूबे की हुकूमत ने एयरलाइन चलानी है। शुरू में डोमेस्टिक चलानी है मैंने, बाद में मैंने इंटरनेशनल भी चलानी है। ये भतीजी कह रही है। भतीजी कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट एयरलाइन चलाएगी। फेडरल गवर्नमेंट और उसके तर्जुमान और टाउट सहाफ़ी हमें बताते हैं कि ये अच्छा किया 10 अरब में PIA बेच दी। कभी हुकूमतें भी एयरलाइन चलाती हैं, हुकूमतें तो एयरलाइन नहीं चला सकती, तो वो हमें ये मंजन बेच रहे हैं कि हुकूमतें एयरलाइन नहीं चला सकती। भतीजी ये मंजन बेच रही है कि नहीं, हुकूमत एयरलाइन चलाएगी। तो अब ये सर्कस चल रही है, हमें नहीं पता कि जाना है तो किधर जाना है। पंजाब हुकूमत एयरलाइन चला सकती है, फेडरल हुकूमत नहीं चला सकती, और इसलिए वो प्राइवेटाइज़ कर रही है। इसका मतलब आज जो पंजाब हुकूमत बनाएगी वो भी कल कोई आने पौने दामों प्राइवेटाइज़ करेंगे, तो मेहरबानी करें ना ही बनाएं फिर। तो ये सूरत हाल है। किसी ने एक कमेंट किया हुआ था कि एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जिसको 1985 में PIA ने तकनीकी मदद फ्राहम की, अमला दिया, पहले 2 तैयारे लीज़ पर ज़ाहिर लेकर इस एयरलाइन को खड़ा किया गया, आज उसकी वैल्यू जो है वो शायद $8.4 बिलियन, जो तकरीबन 2,500 अरब रुपए बनते हैं, और PIA को हमने सिर्फ 10 अरब के अंदर बेच कर हम शादियाने बजा रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। माजी का नवाज़ शरीफ साहब का एक बयान सामने आ रहा है कि अगर रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क बेच दिया जाए तो PIA को तो हम ज़बरदस्त चला लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और मुनाफा बख्श बन जाएगी। आज उनके भाई की हुकूमत है तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि सब कुछ इकट्ठा ही 10 अरब लेकर बेच दिया गया।
اچھا جی، اگلی خبر آپ کو دیں گے کہ محسن بیگ جو آرمی چیف کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک الزام، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، خدا نہ کرے کہ وہ کہیں اے آئی سے نہ ہو، آج کل بہت کچھ اے آئی سے بھی ہوتا ہے، کوشش ہم نے کی، ہمیں تو وہ درستی لگ رہی تھی۔ تو محسن بیگ صاحب نے الزام لگایا ہے وزیر خزانہ صاحب محمد اورنگزیب صاحب پر کہ وہ آفس ٹائم میں مشروب بہت پیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں مشروب سے مطلب ان کا شراب ہے یا کوئی اور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وہ کام کرتے ہیں، یہ جو وہ مشروب پیتے ہیں، یہ انہیں آفس کے ٹائم میں نہیں پینا چاہیے، اس سے ان کے کام کا حرج ہوتا ہے اور وہ کام ٹھیک نہیں کرتے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل دہشت گرد یہ ہیں، مارنگ بلوچ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ معاشی دہشت گرد مین اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، یہ ان کا تجزیہ ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی یہ بس ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ اب کسی شادی ہال پر شادی کی سواریاں جو ہے وہ لے کر آئی ہے اور لے کر جا رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ماشاءاللہ بہت ہی بیلنس کام کر رہا ہے، جہاں پی آئی اے لاجواب لوگ باکمال سروس ہے، وہاں پر الیکشن کمیشن بھی لاجواب لوگ باکمال سروس آفر کر رہے ہیں کہ ان کی بسیں اب جس سے عملہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، وہ شادیوں کے اندر سواریاں لے کر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف کراچی طلباء کا ملیر گیرزن میں پاک فوج کے ساتھ یادگار دن گزرا ہے۔ کراچی کی مختلف جامعات کے طلباء اور کراچی کو ملیر گیرزن کیمپ میں بلایا گیا، فیکلٹی بھی ساتھ تھی، وہاں پر ان کو دورہ کروایا گیا، وہاں انہیں عملی مشقیں کر کے دی گئیں، فائرنگ کی، جدید اسلحے کی فوجی مہارت ان کو دکھائی گئی، اور جی او سی ملیر نے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران دشمن کے منفی پروپیگنڈے کے مؤثر توڑ کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور آخر پر منت سماجت یہی کی اسٹوڈنٹس کی کہ آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں، اور یہ جو عمران خان، نام تو نہیں لیا لیکن عمران خان اور اس کے ساتھی جو آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں نہیں ہم اتنے برے نہیں ہیں، تو آپ لوگ ہمیں برا بھلا کم کہا کریں، سوشل میڈیا سے دور رہا کریں۔ تو اکثر آخر پر وہ جو ڈی جی ایس پی آر کرتے ہیں ہر جگہ جا کر منت سماجت کہ سوشل میڈیا فتنہ ہے، اس سے آپ نے دور رہنا ہے، وہی کارروائی ملیر کے اندر انہوں نے ڈالی۔ ساتھ ہی ساتھ جو آرمی چیف ہیں وہ پہنچے ہیں این ڈی یو، انہوں نے وہاں پر خطاب فرمایا ہے، سوائے فیصل نصیر صاحب کے جو لیبیا میں ان کے ساتھ تھے، ظاہر ہے شاید بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، اس دفعہ ایم آئی کے واجد عزیز صاحب جو ہیں وہ کھڑے تھے وہاں، تو سوائے فیصل نصیر صاحب کے باقی ان کا تمام جو مین کچن کیبنٹ تھی وہ وہاں موجود تھی، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو وہ اس گروپ فوٹو کے اندر جو این ڈی یو سے نکلی ہے اس میں وہ تمام کے تمام موجود تھے۔ وہاں پر بھی مدعا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ویسے تو باتیں بڑی بڑی کی گئی ہیں، دشمن اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ساری باتیں، لیکن مدعا وہاں پر بھی سوشل میڈیا اور بیانیے کا ہی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب نے واپس کوئی پلاٹ شلاٹ لینے نہ لینے اس طرح کے الزامات اور جوابات تقی عثمانی صاحب کو دیے ہیں، اور فوراً خواتین کے 3-4 اکاؤنٹ تھے جن سے وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، تو لگ رہا ہے کہ اس کے سامنے بھی، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے وہ ظاہر ہے جو اب تقی عثمانی صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کا بہرحال بھرپور جواب جو ہے وہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ بٹراسی کیڈٹ کالج ہے، مانسیرا کے قریب ہے، اور اس کے اندر ایک پرنسپل ہیں جنوبی کوریا سے، جنہیں حال ہی میں اس جنوری میں اپوائنٹ کیا گیا تھا پرنسپل اس کیڈٹ کالج کا۔ آج ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو مطیع اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کی تھی، دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے یہ جو استاد ہیں جو اس بٹراسی کیڈٹ کالج جو مانسیرا کے قریب ہے اس میں پرنسپل کے طور پر جنوری 2025 میں اپوائنٹ ہوئے تھے، انٹرنل پولیٹکس جو ہے اندر کی ادارے کی، اس میں ان کو ان کا جو ان کی سرکاری رہائش گاہ تھی اس سے ان کو اور ان کی بیوی کو بے دخل کر دیا، سردی بھی وہاں بہت ہے۔ ان کی ویڈیو تھی کہ وہ باہر کھڑے ہیں بیچارے، عدالت کا ان کے پاس حکم نامہ ہے، عدالت نے شاید 22 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو انہیں حکم نامہ دیا تھا کہ انہیں ان کے گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن زبردستی ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا۔ اب اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو یقین کیجئے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سے چودھری صاحب نکل آئیں گے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سے پوری دنیا میں ہزیمت ہوگی، کیونکہ یا تو پھر پرنسپل صاحب کو ساؤتھ کوریا سے لا کے یہاں آپ نے اپوائنٹ نہیں کرنا تھا، اگر کر لیا تھا تو اب تھوڑا پھر صبر کرنا تھا، انہیں ان کا کانٹریکٹ پورا کر لینے دینا تھا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو 2 پرنسپلز تھے بٹراسی کیڈٹ کالج کے، ان کو بھی اسی طریقے سے رسوا کیا گیا تھا، اور اب ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک حرکت ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ ڈھونڈیں گے
تو آپ کو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں چودھری صاحبان جو ہیں وہی ملیں گے اور نظر آئیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.